اور ایک حدیث پاک ہے اسی باب کی جو قبلے کی جانب رخ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس باب میں حضرت عطا بن یزید حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، یعنی سرکار نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول، کہ جب تم ضرورت کے لیے آئے تو قبلے کی جانب نہ رخ کرو اور نہ ہی پیشاب کے وقت میں قبلے کی طرف رخ کرو، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ آج دنیا میں حدیث پر عمل کا لوگ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث میں الفاظ ہے بس اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا کہنے والوں سے کہیے کہ وہ ہندوستان میں ہے اور ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، اس کے علاوہ غالباً صحیح بخاری میں بھی یہ الفاظ ہیں شرقوا و غربوا کے، کہ مشرق کی طرف جب ضرورت کے لیے جاؤ تو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ تو آپ اگر مغرب کی طرف رخ کریں گے تو سمت کعبہ ہوگا، اور مشرق کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ اس طرف ہوگی۔ تو دونوں صورتیں، یعنی کعبے مشرق کی طرف رخ کریں گے تو بھی بے ادبی ہوگی، مغرب کی طرف رخ کریں گے بھی تو بے ادبی ہوگی۔ لیکن یہاں پر الفاظ آئے ہیں شرقوا و غربوا، مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ اگر کوئی ہندوستان میں رہنے والا یہ کہے کہ میں حدیث میں آیا ہے میں مشرق کی طرف رخ کر کے ضرورت کروں گا، اور یہ کہتا ہے کہ میں حدیث بخاری پہ عمل کرتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث پہ عمل کرتا ہوں، تو یہ اس کی نادانی ہوگی۔ حدیث شریف کا ظاہر پڑھ کر عمل کر لینا کمال نہیں ہے، حدیث پاک کا معنی سمجھنا، اس کا مفہوم جاننا، اور یہ ائمہ دین، ائمہ کرام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اتباع سے حقیقت کیا ہے، احادیث پاک کی روح کیا ہے یہ معلوم ہوتی ہے۔ تو ان کی اتباع و پیروی میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اب یہاں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو جو حکم دیا گیا ہے وہ مدینہ شریف میں رہنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ اہل مدینہ کے لیے شمال اور جنوب کی طرف قبلے کی سمت آتی تھی، مشرق اور مغرب کی سمت ان کے لیے ایسی ہے جیسے کہ ہمارے لیے شمال اور جنوب کی سمت ہے۔ تو مشرق کی طرف قبلہ ہوتا تھا تو مغرب کی طرف اہل مدینہ کے لیے مغرب کی طرف بیت المقدس ہے، اس لیے ایک حدیث پاک میں آیا کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ نہ کرو۔ تو یہ اہل مدینہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اہل مدینہ کو قبلے کے بالکل مقابل والی سمت میں بیت المقدس آیا ہے، اور ہمارے لیے ایسی صورت نہیں ہے، قبلہ ہمارے پاس یہاں ہے تو یہ سمت بیت المقدس کی ہے، تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر سکتے ہیں، پھر بھی احتیاط کریں، دوسری جانب رخ کر لیں، ادھر پیٹ کر لیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی بے ادبی کا نہ رہے، کیونکہ رخ کرنے سے زیادہ اچھا ہے ضرورت کے وقت میں کہ کسی عظمت والی جگہ پیٹ کر لیں، چہرہ کرنے سے بہتر ہے کہ کم از کم پیٹ کر لیں۔ دنیا کا بھی دستور ہے، اگر کوئی بڑے آدمی آئیں اور کوئی سگریٹ پینے والا ہو تو وہ ذرا پیٹ پھیر لیتا ہے، اب وہ نہیں دیکھتا یہ بڑی شخصیت ہے میں پیٹ کیسے کروں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صورت اس قابل نہیں ہے کہ ان کی طرف رخ کروں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی دیکھ کر یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو بہرحال رخ تو کر سکتے ہیں بیت المقدس کی طرف، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بیت المقدس والے مقابل والی سمت کی طرف رخ کریں، اس جانب پیٹ کریں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اسی لیے پیٹ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن بیت المقدس کی طرف مفتی صاحب چہرہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کراہت بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چہرہ کرنے سے بہتر ہے پیٹ کر لیا جائے، کیونکہ وہ ناپاکی کا موقع ہے، اس وجہ سے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو خطب کا جو ہے یعنی یہ ہمارے پاس خاص طور پر حیدرآباد میں ایک چیز رائج ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے، اور جیسا کہ اس طرف قبلہ ہے، بائیں جانب جو ہے آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کے سیدھی جانب کی طرف جو ہے قبلہ ہے، اور آپ کے پیچھے کی طرف جو ہے خطب بول کے ایک نئی چیز جو ہے ایجاد کر دیے ہیں لوگ، ارے مولانا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ خطب کی طرف پیر مت کریے، بابا آپ خطب کی طرف پیر نہ کرنا، خطب ہے۔ تو یہ خطب کی تعریف کیا ہے؟ جبکہ شریعت میں ہم تو نہ کبھی آپ سے سنے، نہ کبھی ہمارے دیگر اساتذہ، نہ کسی فقہاء اور نہ ہی کسی کتاب میں جو ہے پڑھے ہیں کہ بھائی یہ خطب کی طرف پیر نہیں کریں گے۔ اگر ایسا دیکھا جائے گا تو پھر اب ادھر جو ہے حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک، ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک، یہاں پر بیت المقدس، یہاں پر کعبۃ اللہ، ادھر مدینہ شریف، تو پھر پیریں کاٹ لینا پڑے گا۔ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی تقدس باقی ہے، تو حدیث پاک میں جہاں وضاحت آئی ہے اس طرف پاؤں وغیرہ کرنے سے احتیاط کر لینے چاہیے، باقی کسی اور جانب لازم تو نہیں ہے۔
اور ایسا دیکھا جائے تو کسی اور بھی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کسی اور جانب بھی رخ نہیں کیا جا سکتا۔ قطب کے بارے میں جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، قبلے کی جانب جو رخ کیا جاتا ہے اس کا بالکل یعنی میرے مقابل مثال کے طور پر اگر قبلہ ہے تو اس جانب کراس میں 20 سینٹی ڈگری اور لیفٹ میں 20 سینٹی ڈگری، تو یہ جو اختتام ہے اس کو بھی قطب کہتے ہیں، یہ جو اختتام ہے اس کو بھی قطب کہتے ہیں۔ یعنی عین قبلے کی جانب رخ کیا جائے اور اس کے سیدھے بائیں جانب میں 20 ڈگری رخ موڑ کر بھی اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، سمت قبلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے اس کو غالباً قطب کہتے ہیں، جی فقہ میں اس کو غالباً قطب کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں دوسری جگہ آیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقدمنا الشام، ہم ملک شام